بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں سونا دیکھنا، سونا خریدنا اور بیچنا، گھر میں ڈھیر سونے کے لانا اور اپنا گھر سونے کا دیکھنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ آتے ہیں اب اس کی تفصیل کی طرف۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے خواب میں سونا دیکھنا فرمایا غم و اندوہ کی دلیل ہے، اور فرمایا عورتوں کے لیے خواب میں سونا دیکھنا نیک اور پسندیدہ چیز ہے۔ اور اگر فرمایا کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے یا کسی نے اس کو سونا دیا ہے تو فرمایا اسی کی بقدر اس کی مقدار اس کا مال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونا چاندی پگھلا رہا ہے، اسے گرم کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے طانے کی زد میں آئے گا، اسے لوگوں کے طانے سہنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونا چاندی خریدتا بیچتا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے غم و اندوہ پہنچے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونے کا ڈھیر اپنے گھر میں لایا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ مال اس کا ضائع ہوگا، مال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونا کھایا ہے اس نے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بقدر یعنی جتنا اس نے کھایا ہے اپنے اہل و عیال اپنے خاندان پر خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سونا چاندی اکٹھے دیکھا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ عزت مرتبہ اور مقام پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چاندی کی کان ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار شخص کی لڑکی سے صاحب خواب شادی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سونار کے پاس بیٹھا ہے اور اس سے لین دین کر رہا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا واسطہ کسی جھوٹے شخص سے پڑے گا۔ اس کے علاوہ معبرین حضرات نے بھی خواب کی بہت مختلف صورتیں نقل کی ہیں، ان میں سے آتے ہیں چند صورتوں کی طرف۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ سونے کے کنگن پہننے ہیں تو فرمایا وراثت میں اس کو مال ملنے کی دلیل ہے، جو اس کا مال وراثت میں ہے اسے ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونے کی کوئی چیز پہنتا ہے اور فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شادی ایسے خاندان میں ہوگی جو اس کے کف میں نہیں ہوگا، یعنی اس کے برابر نہیں ہوگا مال میں، عزت میں، شہرت میں وغیرہ وغیرہ۔ جی اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سونے کا ٹکڑا پایا ہے، اس کو ملا ہے تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مال ضائع ہوگا بقدر اسی کے جتنا اس نے ٹکڑا پایا ہے، یا اسے غم پہنچے گا یا پھر بادشاہ اس پر غصہ اور غضبناک ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونا پگھلا رہا ہے تو فرمایا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ناپسندیدہ مخاصمات یعنی لڑائی جھگڑے میں پھنس جائے گا اور عام و خاص لوگوں کی زبان کی زد میں آئے گا، یعنی طانے اسے سہنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو سونے کا بڑا ٹکڑا دیا گیا ہے، کسی نے دیا ہے، تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو حکمرانی ملے گی اور ریاست کی بادشاہت ملے گی۔ جی اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو ٹوٹے ہوئے سونے کے ٹکڑے یا دینار دیکھیں اس نے خواب میں اس کو ملے ہیں تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کی زیارت کر کے صحیح و سالم لوٹ آئے گا واپس۔ جی اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا گھر سونے کا بن گیا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر کو کہیں آگ نہ لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سونا یا چاندی یا کسی اور چیز کا اس نے ہار پہنا ہوا ہے تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ولایت سے سرفراز ہوگا اور بڑی امانت اس کی گردن پر پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث مسرت بنائے، ہمارے لیے باعث رحمت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اگر دیگر آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیریں جاننی ہوں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333 600 6257 پر میسج کر کے، یعنی 0333 600 پورا 6257 پر میسج کر کے اپنا خواب ذکر کر کے آپ اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔